لیکن آج اس رات کو اعتراض کیا جاتا ہے۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں جو شب برات کے آج بھی حوالے تلاش کر رہے ہیں، جی بتائیں اس رات کو آپ نوافل پڑھتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھنا تو نہ پڑھیں، ہم تو پڑھتے رہیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو اس رات کو نفل نہیں پڑھتے، جو اس رات کو شب بیداری میں نہیں گزارتے، ان کے پاس ایک سنہری موقع تھا، انہوں نے وہ موقع گوا دیا ہے۔ اس رات کا موقع انہوں نے گوا دیا ہے۔ آج طرح طرح کے اعتراض ہوتے ہیں، کس کے اوپر اعتراض نہیں ہوتا؟ شب قدر کا ایک ذکر کیا جائے تو اس کے اوپر اعتراض، اگر محفل میلاد کا ذکر کیا جائے اس کے اوپر اعتراض، اگر ذکر اہل بیت کیا جائے اس کے اوپر اعتراض، اگر ذکر صحابہ کیا جائے اس کے اوپر اعتراض، اگر اللہ والوں کا ذکر کیا جائے، اولیاء اللہ کا ذکر کیا جائے اس کے اوپر اعتراض۔ یہ اعتراض کرنے والے کرتے رہیں گے، لیکن جو محبت والے ہیں وہ تو ذکر مناتے رہیں گے، اعتراض کرنے والے کرتے رہیں گے۔ آج اس طرح ہمارا عقیدہ ہے، آج ایک بات یاد رکھیں، ذہن میں یہ بات بٹھا کر جائیں، اپنے عقیدے کو مضبوط بنا لیں۔ آج اس دور میں اپنے عقیدوں کو مضبوط بنائیں۔ آپ سے کوئی کہتا ہے کہ بتائیں جہاں میلاد کا ذکر ہوتا ہے کوئی دلیل دیں، کوئی ہمیں بتائیں، اس کو کہو بھائی صبر کر، تو میلاد نہیں مناتا تو نہ منا، ہم تو بغیر دلیل کے میلاد مناتے ہیں، ہم تو بغیر دلیل کے صحابہ کو مانتے ہیں، ہم تو بغیر دلیل کے اہل بیت کو مانتے ہیں، ہمیں کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ہم بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتے ہیں، اسی طرح بغیر دلیل کے ہم انسانوں کو بھی مانتے ہیں۔ دیکھیے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ رب العزت کے ولی گزرے ہیں، عالم دین گزرے ہیں۔ اگر جب آپ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آتا ہے، وصال کا قریب ہو جاتا ہے وقت، ذرا یہ غور سے بات کری سننا، جب امام فخر الدین رازی کا آخری وقت آتا ہے تو شیطان آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ فخر الدین تو نے بڑے بڑے مناظرے کیے ہیں، تو بڑا علم رکھتا ہے، مجھے ایک بات تو بتا کہ خدا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا خدا ایک ہے۔ اب شیطان کہتا ہے کہ فخر الدین اسی کو دلیل دو کہ خدا ایک ہے، تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک دلیل دیتے ہیں، شیطان وہ بھی رد کر دیتا ہے، دوسری دلیل دیتے ہیں وہ بھی رد کر دیتا ہے، حتیٰ کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 360 دلیلیں دی ہیں کہ خدا ایک ہے، شیطان نے وہ ساری رد کر دی۔ جب رد کرتا ہے آپ کے مرشد حضرت نجم الدین پورا رحمۃ اللہ علیہ کئی میل دور بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے، وہ وہاں بیٹھ کے سارا منظر دیکھ رہے تھے، وہ وہاں سے آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فخر الدین تو کیا دلیلیں دے رہا ہے، تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں؟ یہی بات آج ہماری بھی ہے، ہم بغیر دلیل کو سب کچھ مانتے ہیں، میلاد کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، شب قدر کو بھی مانتے ہیں، شب معراج کو بھی مانتے ہیں، لیلۃ القدر کو بھی مانتے ہیں، ہم سب کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ سنیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف تھے، حضور ہر رات کو ایک ہی ازواج کے پاس جاتے تھے، اس وقت ام المؤمنین فرماتی میری باری تھی، حضور میرے پاس آتے ہیں، آدھی رات کو میری آنکھ کھلتی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ حضور میرے بستر پر نہیں ہے، میں نے حضور کو اپنے پاس نہیں پایا، تو میرے ذہن میں خیال ہے کہ شاید حضور کسی اور ازواج کے پاس چلے گئے ہوں گے، تو آپ فرماتی جب میں گھر سے باہر نکلتی ہوں حجرے سے تو دیکھتی ہوں کہ حضور جنت البقیع کے اندر ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ کیا تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ میں نے تمہارا حق مارا ہے، کیا میں کسی اور ازواج کے پاس گیا ہوں؟ اے عائشہ سنو تجھے پتہ یہ رات کون سی ہے؟ تو آپ نے جب سنا کون سی رات ہے تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ شب برات کی رات ہے، اس رات مدینے کے اندر بنو کلب کا قبیلہ سب سے زیادہ بکریاں رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس شب برات کی رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیں ایک بکری ہو اس کا بال گنے جاتے ہیں؟ گن ہی نہیں سکتے، پتہ نہیں کروڑوں سینکڑوں ہزاروں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت شب برات کی رات گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور مولا علی سرکار آپ فرماتے ہیں ابن
اب حضور نے رات کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ کو فرمایا تھا، اس وقت کوئی اور کے پاس نہیں تھا، کون تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ پاس تھی۔ اگر اس رات کی فضیلت نہ ہوتی، اس رات کی حقیقت نہ ہوتی تو ام المؤمنین صبح اٹھ کر کل امت کو نہ بتاتی، آج علاقوں کے اندر نہ آتی۔ اگر اس رات کی فضیلت تھی تو پھر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کل امت کو بتایا، چلتے چلتی کتابوں میں اگر آج ہم تک پہنچ گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ شب برات کی فضیلت ہے تو اس لیے بتائی ہے۔ ابن ماجہ کے حدیث مبارکہ مولا علی سرکار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات کو عبادت کرو اور صبح کا روزہ رکھو۔ تو مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ اس طرح کہ رات کو عبادت کرتے رہو، صبح کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے اس رات کو برسنا شروع ہو جاتی ہے اور رب تعالیٰ کی رحمت آوازیں دیتی ہے، کوئی ہے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگنے والا ہے میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ اس رات خالق کائنات کی رحمت آوازیں دیتی ہے، باقی راتوں میں گنہگار رب سے مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ وہ بے نیاز ہے، چاہے دعا قبول کرے یا نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن شب برات کی رات وہ خالق کائنات کی دعا کو قبول کرنے والا ہے، اس کی رحمت خود آوازیں دیتی ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہو میں اس کو عطا کر دوں۔ وہ تو کہتا ہے کہ ہم تو ماہر کا کرم ہے، کوئی ساحل نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہو منظر ہی نہیں۔ لیکن آج انسان ہے جو غافل ہو گیا اس سے۔ خالق کائنات فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان، اے غافل انسان، پلٹ کر آ جا، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ لیکن وہ انسان ہے کہ غافل ہے، رب سے دور ہے۔ آج پتہ نہیں کتنے بدبخت لوگ ہوں گے جنہوں نے عیاشی کی ہوگی، رب کا ذکر نہیں کیا ہوگا، بڑے لوگ ہوں گے، تو وہ غافل ہی ہیں۔ یہ راتیں قسمت سے ملتی ہیں، پتہ نہیں ہمیں اگلے سال ہم نے جینا ہے یا نہیں، یہ رات نصیب ہونی ہے یا نہیں۔ یہ رات عظمت والی رات، برکت والی رات، رب کے خزانے لوٹنے والی رات ہے، شب بیداری کی رات ہے، یہ وہ عظیم رات ہے کہ اس رات میں ہم نوافل ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر الہی کریں، استغفار کریں، دعائیں کریں، اپنے لیے کریں، ملک کے لیے کریں، تمام عالم اسلام کے لیے دعا کریں۔ یہ وہ عظیم رات ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک پہاڑ سے گزرتے ہیں، غور سے سننا بات، آپ کو مزہ آئے گا، پتہ چلے کہ اس رات کی کیا فضیلت ہے اور آپ کی کیا فضیلت جو حضور کی امت بیٹھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ سے گزر ہوا، دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا خوبصورت پتھر ہے جس کی شعائیں آفتاب کی طرح ہیں، بڑا خوبصورت چمک رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے کہ باری تعالیٰ یہ پتھر کون سا جتنا حسین ہے، چمک رہا ہے؟ تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ عیسیٰ کیا اس سے ذرا مجھے عجیب بات نہ دکھاؤں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ بتائیں۔ تو اچانک دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر چمک رہا تھا وہ پھٹ جاتا ہے۔ جب وہ پھٹتا ہے اس کے اندر ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے، سب عصا لے کر وہ بزرگ ذکر الہی کر رہا ہے، رب کا ذکر کر رہا ہے پتھر کے اندر۔ اس کے پاس ایک انگوروں کی بیل بھی ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندے خدا تو اس پتھر میں رہتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، تو تیری غذا کیا ہے، تو کھاتا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ انگوروں کی بیل ہے، بس وہی میری غذا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے یہ بتاؤ اس تنہائی میں، گوشے تنہائی میں کتنا عرصہ ہو گیا رب کا ذکر کرتے ہوئے؟ وہ جو پتھر کے اندر بزرگ تھا وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ مجھے 400 سال ہو گئے ہیں اس پتھر کے اندر رب کی بات کرتے ہوئے۔ تو جب آپ نے یہ سنا تو عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ باری تعالیٰ کوئی اس شخص سے بھی زیادہ مخلوق افضل ہوگی کہ جس نے 400 سال پتھر کے اندر تیری عبادت کی ہے؟ تو باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں عیسیٰ میرے محبوب کا امتی جب شب برات کی رات 2 رکعت نفل پڑھے گا تو اس کی 400 سال عبادت سے زیادہ وہ افضل ہوگی۔ یار بتاؤ مجھے وہ شخص پتھر کے اندر 400 سال عبادت کر رہا ہے، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کا امتی صرف 2 نفل شب برات کی رات پڑھے گا تو اس کی 400 سال عبادت سے زیادہ ہوگا۔ لیکن آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ حضور کا صدقہ ہے کہ ہم 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی
ہمیں حاصل ہے تو سرکار بھی سب کے حاصل ہے، اس لیے آپ موافق صراط کو ادا کریں۔